افرادی قوت کے اعتبار سے، اپنی مقامی جماعتوں کے اعتبار سے، تعداد ارکان کے اعتبار سے، اپنے حامیوں کے اعتبار سے اور معاشرے میں اس کے وزن کے اعتبار سے ہم آگے بڑھے ہیں، لیکن جو مطلوب معیار تھا وہ حاصل نہیں کر سکے۔ دعوت کا کام ہم نے کیا ہے، لیکن دعوت کا دائرہ ہم بڑھا نہیں سکے، معاشرے کے ہر طبقے تک ہم نہیں پہنچ سکے، معاشرے کے ہر طبقے میں ہم اپنا اثر و رسوخ قائم نہیں کر سکے، اور سیاسی میدان میں ہماری کمزوریاں فروتر ہیں کہ ہمارے رویے غیر سیاسی ہیں، ہماری سوچ غیر سیاسی ہے، ہماری اپروچ غیر سیاسی ہے، ہمارے رابطے سیاسی میدان میں کمزور ہیں، اور یہ سارے گنتے چلے جائیں تو بہت ساری وجوہات ہیں جو سیاسی میدان میں پیش رفت کے اندر رکاوٹ ہیں، وسائل ہیں، اور سیاسی تربیت کا فقدان ہے، اس کے تجربے کا فقدان ہے، اور پھر اس میں ایک سب سے بڑی وجہ کہ جس معاشرے میں ہم کام کر رہے ہیں، کہنے کو تو وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اور غور کریں تو غیر مسلم اور اس معاشرے میں کوئی زیادہ فرق ہمیں نظر نہیں آتا، عملی فرق۔ اگر زنا اس معاشرے میں ہوتا ہے تو اس معاشرے میں بھی ہوتا ہے، شراب اس معاشرے میں پی جاتی ہے تو اس معاشرے میں بھی پی جاتی ہے، چوری اس معاشرے میں ہوتی ہے تو اس معاشرے میں بھی ہوتی ہے، جھوٹ اس معاشرے میں بولا جاتا ہے تو اس معاشرے میں بھی بولا جاتا ہے، دغا اور فراڈ اس معاشرے میں کیا جاتا ہے تو اس معاشرے میں بھی کیا جاتا ہے، بدعنوانی اس معاشرے میں ہے تو اس معاشرے میں بھی ہے۔ تو فرق کام کے اعتبار سے غیر مسلم معاشرے میں کام کریں، اس معاشرے میں کام کریں، عملاً اپنے معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ فرق ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اس میں کام کرنے کا طریقہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ ان لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے یہ تو طے کر دیا ہے کہ انقلاب گولی سے نہیں لائیں گے، انقلاب لاٹھی سے نہیں لائیں گے، انقلاب کا تو ایک ہی طریقہ طے کیا گیا ہمارے دستور میں، ہمارے مسئلین میں، کہ وہ جمہوری طریقہ ہوگا اور انتخابات کے ذریعے سے ہوگا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ تو اپنے جیسے کو ووٹ دیتے ہیں، ان کا معیار تو کچھ اور ہے۔ ہم نے سروے میں پوچھا تھا کہ سب سے بڑی دینی جماعت کون سی ہے، کہا جماعت اسلامی۔ ہم نے پوچھا سب سے بڑی جہادی جماعت کون سی ہے، کہا جماعت اسلامی۔ مشکل میں کام آنے والی، ریلیف دینے والی جماعت کون سی ہے، جواب ملا جماعت اسلامی۔ ووٹ کس کو دیتے ہو؟ 37% نے کہا مسلم کانفرنس کو، 33% نے کہا پیپلز پارٹی کو۔ تو سوال کیا اٹھتا ہے کہ لوگوں کی ترجیحات جمہوریت کے حوالے سے، جمہوریت کے اندر انتخاب کے حوالے سے، اپنے نمائندے چننے کے حوالے سے وہ نہیں ہیں جو ہم سوچتے ہیں۔ تو پھر پیش رفت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہ اپنی دعوت کو تبدیل کر دیں، کہ اپنے نصب العین کو چھوڑ دیں، اور جو لوگ چاہتے ہیں وہ دعوت لے کے ان کے درمیان چلے جائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ہم تو وہ باشعور لوگ ہیں، وہ شعوری جماعت کا حصہ ہے، اس شعوری جماعت کا جس اس راستے کو، ان تمام مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے اختیار کیا ہے۔ ہم دعوت سے باز نہیں آ سکتے، ہم نصب العین کو ترک نہیں کر سکتے، لیکن جو حکمت دین نے ہمیں سکھائی ہے، جو حکمت اسوہ حسنہ نے ہمیں سکھائی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صالحین کی جماعت کے خول کے اندر بند نہ ہوں، کہ ہم تو صالحین ہیں جی، ہمارا ایک معیار ہے، اور یہ جو ریڈی والا ہے، یہ جو چھاپڑی والا ہے، یہ جو بازار میں گندے کام کرنے والا ہے، یہ جو دفتر میں رشوت لینے والا ہے،
یہ جو چور بازاری کرنے والا ہے، چوری کرنے والا ہے، ڈاکہ ڈالنے والا ہے، معاشرے کے اندر فساد برپا کرنے والا ہے، یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے۔ ہم نے تو آپس میں بھائی کو بھائی کہہ کر تبلیغ بھی کرنی ہے، دعوت بھی دینی ہے، اور اسی کے ساتھ اٹھنا ہے، اسی کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ میرے بھائیوں، سیاسی پیش رفت کے اندر سب سے پہلی اصلاح جو ہمیں کرنی ہے، اپنی تنظیم کو مضبوط کرنے کے بعد کہ اپنی دعوت کو عام کرنا ہے، اس کو معاشرے کے تمام طبقات تک لے کے جانا ہے، اور بالخصوص ان لوگوں تک لے کے جانا ہے جن کا تصور دین کے مطابق نہیں ہے، جو دین اور سیاست کے تعلق کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ سیاست کو کوئی گناہ کا کام سمجھتے ہیں، دنیا داری کا کام سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قاضی کا کیا کام ہے کہ وہ سیاست کرے؟ قاضی کا کام تو یہ ہے کہ وہ نکاح پڑھائے، قاضی کا کام تو یہ ہے کہ وہ جنازے پڑھائے، اس کا کیا کام ہے کہ وہ میدان میں اترے اور لوگوں سے ووٹ مانگے اور یہ کہے کہ میں اسمبلی میں جاؤں گا، میں اسمبلی کے اندر وزیر بنوں گا، میں منسٹر بنوں گا، میں انقلاب لاؤں گا۔ تو جو پرسیپشن ہے، اور یہ بات کہی گئی کہ پرسیپشن از اسٹرانگر دین ریئلٹی، حقائق جو بھی ہوں، جو ایک تاثر اور ایک خیال لوگوں کے اندر عام ہو جاتا ہے، وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور اس کو توڑنے کے لیے اتنی مضبوط قوت اور دلائل چاہیے ہوتے ہیں، اتنا مضبوط تعلق چاہیے ہوتا ہے، اتنا مضبوط رابطہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہماری دعوت عام نہیں ہے، روٹ لیول تک ہم لوگوں تک پہنچ کر ان کو نہیں سمجھا پاتے کہ ہم کس طریقے سے تبدیلی چاہتے ہیں، کیا تبدیلی چاہتے ہیں، اور کس طریقے سے فساق اور فجار سے زمام اقتدار لے کے صالحین کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں، اور اس میں ان کی کیا فلاح ہے، ان کی کیا بلائی ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بیٹے کی نوکری لگ جائے، میری گلی کی سڑک ٹھیک ہو جائے، میرے گھر میں پانی اور بجلی مل جائے، اور میرے روزگار کا بندوبست ہو جائے، تو یہی سب کچھ ہے۔ باقی یہ دین کیا ہے، اس کا قیام کیا ہے، اس کو قائم کرنا کیا ہے، اقامت دین کیا ہے، یہ ہم اس کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر دعوت ہماری خالص نہیں رہی، اس کے اندر ملاوٹیں آ گئیں، برادری کی ملاوٹ، عصبیت کی ملاوٹ، مفاد کی ملاوٹ، تعلق کی ملاوٹ، علاقے کی ملاوٹ، یہ ساری ملاوٹیں ہمارے اندر آ گئیں، اور اس دعوت کے اندر وہ شامل ہوتی چلی گئی۔ ہم نے دعوت کو خالص نہیں کیا، لوگوں تک یہ خالص حالت میں نہیں پہنچی۔ کوئی اس لیے جماعت کے ساتھ ہو کہ میری برادری کا کوئی بندہ اس جماعت کے ساتھ ہے، تو وہ پھر اس پیغام کو نہیں سمجھا، وہ پھر آپ کا نہیں ہوا۔ شاید اس نے آپ کے ممبر کا فارم پر کر لیا ہو، آپ کا امیدوار بن گیا ہو، آپ کا رکن بن گیا ہو، لیکن جب کبھی اس کا بڑا جماعت سے الگ ہوگا تو وہ بھی اس کے پیچھے اس جماعت سے الگ ہو جائے گا، اگر جماعت اس کے اندر، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں نہیں اترے گی۔ اور یہ اسی صورت میں اترے گی جب دعوت خالص لا الہ الا اللہ کی ہوگی، کوئی برادری نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی مفاد نہیں، کوئی لیڈر نہیں، اللہ کی حاکمیت کی دعوت، قانون الہی کی دعوت، اور اس کے علاوہ ہر چیز کا انکار۔ مجھے محبت کسی سے برادری کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے، میرا تعلق کسی سے مفاد کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، میرا تعلق کسی سے علاقے کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس دعوت کو ہمیں بہرحال خالص انداز سے لوگوں تک پہنچانا ہوگا، اور جو دائی ہیں، جس طرح بھی بات بھی کی گئی، ان کا اخلاص بالکل واضح ہونا چاہیے، ان کے اس دین سے اور اس تحریک سے اور اس نصب العین سے اور اس دعوت سے ان کا تعلق جو ہے وہ کسی شک و شبہ سے بالا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے جو مراحل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے اور ان کے ساتھیوں نے طے کیے تھے، آغاز کیا تطہیر افکار سے کہ لوگوں کی سوچ درست ہو جائے۔